شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت صدقہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ شرح الصدور فی حال الموتى والقبور میں حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا۔ بڑا عجیب و غریب اور رقت انگیز واقعہ، اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ حضرت صدقہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک طرابلس میں ایک مقام پر پہنچا، وہاں ایک ٹیلے پر 3 قبریں بنی ہوئی تھی اور ان تینوں قبروں پر کتبے لگے ہوئے تھے۔ آج کل بھی ہم کتبے لگاتے ہیں، کچھ نام وغیرہ لکھتے ہیں، ان پر کتبے عجیب و غریب کتبے لگے ہوئے تھے۔ ان تینوں کتبوں پر الگ الگ مضمون کندہ تھا۔ ایک جو پہلی قبر تھی اس پر یہ مضمون لکھا تھا، زندگی کا چین وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہمارا اقتدار چھین لے گی اور ہمیں اندھیری قبر میں سلا دے گی۔ دوسری قبر پر یہ مضمون کندہ تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا بروز قیامت سوال کیا جائے گا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز نہیں پا سکتا جس کو یقین کامل ہے کہ موت ہماری جوانی کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا
اور میں آبادی میں آیا تاکہ معلومات کروں کہ یہ قبریں کس کی ہیں۔ چنانچہ ایک بوڑھا شخص مل گیا اور میں نے اس سے ان تینوں قبروں کے حالات دریافت کیے تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ علی جا یہ 3 بھائیوں کی قبریں ہیں، یہ 3 سگے بھائی تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کے پاس ملازم تھا اور لشکر کا سپاہ سالار تھا، فوج کا بہت بڑا افسر تھا۔ دوسرا بھائی سوداگر تھا، تجارت پیشہ تھا، بہت بڑا بیپاری تھا، اور تیسرا بھائی بیچارہ ایسے غریب اور فقیر مسکین تھا اور ہر وقت اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اب ان تینوں بھائیوں میں سب سے پہلے جو غریب تھا اس کا انتقال ہوا۔ اس غریب بھائی کا جب وقت قریب آیا تو یہ دونوں بھائی اس کے پاس موجود تھے، کہنے لگے کہ بھائی اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتا دو، وصیت کر دو۔ تو اس غریب اور مسکین بھائی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی مال جمع نہیں کیا، میرے پاس کوئی مال نہیں جس کی تقسیم کے لیے میں وصیت کرتا، نہ مجھ پر کسی کا قرضہ ہے جو میں تمہیں کہتا کہ فلاں فلاں کو دے دو۔ البتہ میری تم سے یہ وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یہ کامل یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے کو دفن کرنے کے بعد میری قبر پر 3 دن تک مسلسل حاضری دینا، امید ہے کہ اس طرح تمہیں کچھ عبرت حاصل ہوگی۔ چنانچہ جب اس مسکین بھائی کا انتقال ہو گیا تو اسے وہیں ٹیلے پر دفن کر دیا گیا اور اس کی قبر پر اس کی وصیت کے مطابق کتبہ آویزاں کر دیا گیا، اور 3 دن تک مسلسل اس کی قبر پر حاضری دینے لگے۔ اور تیسرے دن سپاہ سالار بھائی جو تھا، بادشاہ کے پاس جو سپاہ سالار تھا، کمانڈر تھا فوج کا، وہ رہ گیا تھا۔ یہ کمانڈر جو ہے یہ جب اپنے بھائی کی قبر سے واپس ہونے لگا تو قبر کے اندر ایک دیوار گرنے کی گرجدار آواز سنی۔ کمانڈر پر خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈرتا کانپتا اپنے گھر پہنچا۔ رات جب سویا تو اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا، بھیا تیری قبر میں یہ خوفناک آواز کیسی تھی؟ تو وہ مسکین بھائی کہنے لگا کہ بھائی کیا کہوں، دراصل بات یہ ہے کہ فرشتہ قبر میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو اس کی مدد پر قادر ہونے کے باوجود تو نے مدد نہیں کی تھی۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس فرشتے نے مجھے ایک ہتھوڑا زور کا مار دیا اور یہ اسی کی آواز تھی۔ پھر آنکھ کھل گئی، لرزہ طاری تھا۔ وہ کمانڈر اپنی فکر میں پڑ گیا کہ میرا غریب اور مسکین بھائی جس نے دنیا سے دوری اختیار کر رکھی تھی، اس کے باوجود ایک ایسے جرم کی وجہ سے گرفت میں آ گیا کہ اس جرم کو تو عوام الناس بالکل محسوس ہی نہیں کرتے۔ آج ہر ایک مظلوم پر ظلم کرتا ہے، ہر ایک مطلب کمزور کو دباتا ہے۔ یہ دبانا، ظلم کرنا تو اپنی جگہ پر سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مظلوم ہم سے فریاد کرتا ہے تو ہم اس کی ہم باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کرتے، اس سے کتراتے ہیں، کٹتے ہیں، بلکہ اس کا دل دکھاتے ہیں۔ تو یہ بھی جرم ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ ہم سے مدد چاہے اور ہم مدد کر سکتے ہوں بآسانی، یعنی ممکن ہو، اور پھر بھی اس مظلوم کی
ہم مدد نہ کریں تو یہ بھی جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے وہ بھائی پکڑا گیا۔ تو یہ کمانڈر فکر میں پڑ گیا کہ یہ تو ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے پھنس گیا، اور نہ جانے میں نے تو کتنوں پر خود ظلم کیا ہوگا، کیونکہ جو بھی ارباب اقتدار ہوتے ہیں بہت مشکل ہے کہ وہ ظلم سے بچ سکیں۔ وہ تو فاروق کی عدالت تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت تھی کہ جب مطلب عدل و انصاف کا دور دورہ تھا اور لوگوں کی خدمت ہوتی تھی، اب تو توبہ ہی توبہ۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کمانڈر لرزنے لگا اور اسے اپنے لالے پڑ گئے، اس قدر وہ خوفزدہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے اس بیپاری بھائی کو بلایا جو ہر وقت مال توڑتا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، ان کے دوستوں کو بھی جمع کر لیا اپنے، اور کہنے لگا کہ میرے بھائیوں، اب ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، اور اب مجھے دنیا سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ کچھ بتانے کے بعد اس نے بادشاہ کی ملازمت چھوڑ دی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ عبادت میں وہ مشغول ہو گیا، کچھ عرصے تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بھائی، اس کا بھائی اس کے پاس پہنچا اور کہا، اے بھائی مجھے کوئی وصیت ہو تو کرو۔ تو اب سابقہ کمانڈر نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تھا اور اب میرے پاس فی الحال کوئی مال میرے پاس نہیں، کسی کا قرضہ بھی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے مرحوم بھائی کی قبر کے پاس ہی دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یہ یقین کامل ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین دے گی اور ہم کو گہری قبر میں سلا دے گی، پھر 3 دن تک میری قبر پر حاضری دینا، شاید تمہیں کچھ نصیحت ہو۔ چنانچہ وصیت پر عمل کیا اور تیسرے دن جب وہ سوداگر فاتحہ پڑھ کر جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، وہ لرز گیا اور ہفتہ کانپتا وہ اپنے گھر پہنچا۔ رات اس نے بھی خواب میں اپنے اس سابقہ سپہ سالار بھائی کو دیکھا۔ اپنے مرحوم بھائی کو اس نے سوال کیا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ میرا حال بہت اچھا ہے، الحمدللہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق ہو گئی تھی، تم نے دیکھا میں تارک الدنیا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی تھی، میرے گناہ بخش دیے تھے۔ تو پھر اپنے مرحوم بھائی کا حال پوچھا، وہ مسکین بھائی کا، کہ اپنا وہ جو بھائی ہے غریب بھائی اس کا کیا حال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ وہ بھی نیک لوگوں میں ہے اور اس پر بھی بڑا کرم ہو رہا ہے۔ تو پھر اس بیپاری نے اپنا پوچھ لیا کہ میرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ تو اب اس بھائی نے بتایا کہ جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اے بھائی تم کو لازم ہے کہ غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاؤ، فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کر لو، آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ جب صبح ہوئی وہ بھائی بیدار ہوا تو خواب کے وہ الفاظ گویا اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اے بھائیو آپ بھی سنو، یہ اسی کے لیے پر اثر ہونا ضروری نہیں، ہمیں بھی نصیحت ہے۔ اے میرے بھائیو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے بے نمازیوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے بے روزہ داروں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے فلمیں دیکھنے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ۔
اے گانے باجے سننے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے فیشن پرستوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے چوری ڈکیتی کرنے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے حرام کمائی کمانے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے سود کھانے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے گالیاں بکنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے طرح طرح سے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ۔ فرصت کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، صحت و تندرستی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ ان قریب موت کا فرشتہ آئے گا، موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آئے گی اور روح قبض کر لی جائے گی، عزیز و اقربا دیکھتے رہ جائیں گے۔ تیاری کر لو۔ اس کے کانوں میں آواز گونج رہی ہے کہ بھائی نے رات بتایا تھا کہ جو جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ اے بھائی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ خواب کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا، اس نے بھی دنیا کی بے جا محبت کو لات ماری اور جو کچھ اس کے پاس مال و متاع تھا وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور وہ بھی عبادت میں مشغول ہوا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے گھر والے جمع ہوئے، اس کا نوجوان لڑکا بھی پاس آیا اور کہنے لگا ابا جان کوئی نصیحت کوئی وصیت۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں جو میں اس کی تقسیم کے بارے میں کچھ کہوں، مجھ پر قرضہ بھی نہیں، میں توبہ کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ لکھ دینا کہ وہ شخص زندگی کا آرام نہیں پا سکتا جس کو یقین کامل ہو کہ موت ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے کو اور جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ پھر 3 دن تک میری قبر پر مسلسل حاضری دینا۔ شاید اے میرے نوجوان بیٹے تجھے بھی کوئی نصیحت کوئی وصیت ہو، کوئی عبرت، تجھے نصیحت ہو، تجھے کوئی عبرت ہو۔ چنانچہ جوان بیٹے نے وصیت پر عمل کیا، 3 دن تک مسلسل حاضری بھی دی۔ تیسرے دن جب وہ اپنے والد کی قبر سے لوٹ رہا تھا تو ایک خوفناک آواز اس نے بھی سنی، ڈر گیا اور غمگین ہو کر بھاگا اور اسی غم و اندوہ کے عالم میں وہ سو گیا۔ رات اس نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا، اس کا باپ کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تو بھی جلد ہی ہمارے پاس آنے والا ہے، اپنے سفر کا سامان درست کر لے اور جس گھر میں تجھے رہنا ہے یعنی قبر میں تجھے رہنا ہے اس کے واسطے تیار ہو جا اور دنیا داروں کی مانند بے فکر نہ ہونا، غفلت شیاری اختیار نہ کرنا کہ موت کے وقت تجھے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے بیٹے جلدی کر جلدی کر اور جلدی کر۔ بزرگ بتا رہے ہیں کہ پھر اس لڑکے کی آنکھ کھل گئی، جو تو اس نے صبح کی، اتفاق سے اسی دن صبح اسی لڑکے سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ جو واقعہ بتا رہے ہیں، میری ملاقات ہوئی تو اس نوجوان سے چونکہ بات چیت تھی، اس نوجوان نے اپنا خواب مجھے سنایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا اور آج میرے والد صاحب نے مجھے یہ بیان کیا ہے کہ تو جلدی ہمارے پاس آ رہا ہے، چنانچہ تو سفر کا سامان تیار کر لے اور دنیا داروں کی طرح غفلت کی نیند مت سونا، ورنہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا، تو پچھتائے گا۔ جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔
इस तरह मैंने ख्वाब देखा। फिर वो नौजवान खुद ही कहता है कि मेरे वालिद साहब ने 3 बार कहा जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो इसके माना ये मालूम हो रहे हैं कि अब शायद मेरी जिंदगी के 3 महीने या 3 दिन। बुजुर्ग फरमाते हैं चुनाचे तीसरे दिन उसने सब लोगों को जमा किया और सबसे मुआफी तलाफी की और फिर वो किबला रू होकर कलमे शहादत पढ़ने लगा और उसका इंतकाल हो गया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में आप भी कुछ इबरत का सामान तलाश कीजिए। ये आपको मैंने फसाना नहीं सुनाया, कोई कहानी आपको नहीं सुनाई। ये वाकया बुजुर्गों ने लिखा है और जाहिर है कि ये सच्चे वाकयात होते हैं आमतौर पर, जाहिर कि रावी जो बयान करते हैं। बहरहाल ये कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हमें झंझोड़ झंझोड़ कर बेदार कर रहा है। यानी एक तो इनमें कमांडर था, फौज का सिपह सालार था, एक इनमें बहुत बड़ा व्यापारी था, तिजारत पेशा था, एक गरीब और मिस्कीन था। इन तीनों की मौत का आपने हाल सुना और इनकी कब्रों के कतबे आपने देखे कि किसी कब्र पर लिखा हुआ है कि वो शख्स जिंदगी का आराम कैसे पा सकता है कि जिसको ये यकीन है कि मौत आएगी और हमारा मुल्क छीन लेगी, हमारा इख्तिदार छीन लेगी और हमें जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। एक कहता है कि मौत आएगी और हमारी जवानी को खाक में मिला देगी, और ये भी हकीकत है। ढल जाएगी ये जवानी, ऐ नौजवानों याद रखो, ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना, 4 दिन का साज है। जवानी ढलने की नौबत भी सबको नहीं आती, रोज नौजवानों के भी तो जनाजे उठते। आज माहौल इस कदर अबतर हो चला, सोच मैं हमेशा आपको अर्ज करता रहता हूं कि सोच मेरे भाइयों इस कदर बदल कर रह गई कि आज सिर्फ और सिर्फ हमारी तमाम तर फिक्रें दुनिया बनाने की तरफ ही लगी हुई। हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ हुसूल दुनिया और जमाए माल है, इसके सिवा आखिरत की कोई सोचता ही नहीं। अगर आखिरत की बात भी करो तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर किसी को समझाना शुरू करो, 2-4 उसको रिवायतें सुना दो, तो ये तजर्बे की बातें लोग इधर उधर देखने लगते हैं, बोर हो जाते। कोई लतीफा सुनाता, फिल्म की स्टोरी सुनाए कोई, तो फिर लोग यकसुई से सुनते हैं उसको, मतलब ये कि तवज्जो से सुनते हैं। दीन की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। देखो एक उधर से उठ रहा है तो उधर से उठ रहे, आप नहीं देखते रहते है ना। आपने कभी देखा कि सिनेमा घर में भी कोई उठ कर जाता, 3 घंटे तक अभी आदमी बैठा रहता, बदकिस्मती से। इन मुसलमानों की बात कर रहा हूं, लेकिन दीन के मामलात में दिल लगता ही नहीं किसी का, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐ भाइयों याद रखो, जिस मौत का जिक्र सुनने के लिए आप तैयार नहीं, वो मौत आकर रहेगी। हमारे एक इस्लामी भाई मुबल्लिग दावत इस्लामी, आज उनके वालिद गिरामी भले चंगे थे, उन्होंने सहरी भी की, फजर भी अदा की और ऑफिस पर हस्बे मामूल अपनी नौकरी पर बेचारे गए, अच्छे खासे थे, कुछ पता नहीं था। जनाबे वाला वो ऐसे 11 बजे तो वो ऑफिस पर पहुंचे थे, फिर जरा दोस्तों से कहा कि यार मैं जरा लेट जाता हूं, मुझे जरा कुछ तबीयत दुरुस्त नहीं मालूम हो रही। वो बेचारे सो गए और खो गए, सोए रह गए। मतलब ये कि वो सोए रह गए, लंबी नींद आ गई उनको। उनका जनाजा हमने शहीद मस्जिद पर अदा किया बेचारे का, अल्लाह गरी की रहमत हो। मौत आपको ये सुनते रहते हैं, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। ये सुनते रहते, असर किसी पर नहीं पड़ता। सोते वक्त अड्डा अड्डा करके सोने वाले शायद अब तो मज़ारात में चले गए, अब तो सोते वक्त वीसीआर पर एक फिल्म, या अगर नींद नहीं आ रही तो 2 फिल्म देखकर यार लोग सोते हैं। ऐसे बदनसीब भी
सुने हैं हमने कि उनको नींद नहीं आती उस वक्त तक जब तक अपने सराहने वो टेप रिकॉर्डर रखकर उसमें कोई गाने का कैसेट न चढ़ाता। मुसलमान अल्लाह अल्लाह करते सोए, और ये बदनसीब मुसलमान तो है, लेकिन इस बदनसीबी पर जितने आंसू बहाव कम है, ये गाने सुनते सुनते सोता है, फिर सोया रह जाए तो रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? ऐसे बदनसीब जो जब तक गाने नहीं सुनते टेप रिकॉर्डर पर उनको नींद नहीं आती, फिल्में नहीं देखते उनको नींद नहीं आती, ताश नहीं खेल लेते, शतरंज नहीं खेल लेते, उनको नींद नहीं। ऐ मेरे भाइयों, खूब गौर कर लो, अच्छी तरह सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोचने की आदत डाल लो। गुनाह करते वक्त अच्छी तरह गौर कर लो कि क्या होना है, हमारे साथ क्या होगा। देखो बड़े बड़े चले गए, यहां कोई नहीं रहेगा, अच्छी तरह आप याद रखें। मैं अपनी जब चंद वर्षों पहले एक शख्स को देखता था, बड़ा दंदनाता फिरता था, बहुत दंदनाता फिरता। अब आजकल मैं अचानक उस गली से गुजरा, वो बेचारा उस गली में मैंने देखा कि एक दुकान के फट्टे पर या चबूतरे पर वो बिल्कुल वो लागिर हो गए। मैंने गौर से जब देखा तो पहचान करी, ये तो वही है जो अच्छा खासा मोटा ताजा शख्स था, बिल्कुल सूखा साखा पड़ा हुआ और बिल्कुल यानी कि इतनी इबरतनाक हालत है कि मैं दूसरी बार भी कसदन उस गली से गुजरा उसको सिर्फ देखने की, तो मैं देखूं, बड़ी इबरत, उसको कोई होश भी नहीं, आंखें बंद उसकी, और वो सांस में भी उसको दुश्वारी, वो दम तोड़ रहा है, लेकिन लगता ऐसा है कि वो आसानी से शायद दम न तोड़े, वो लावारिस है, उसका कोई पूछने वाला नहीं, बेचारे का दम तोड़। अब बताइए कि मैं कहता हूं कि इस शख्स को मैं दंदनाता फिरता हुआ देखता हुआ चंद साल की बात है, आज उसका बुढ़ापा बढ़ गया और वो गरीब पड़ा हुआ है बिल्कुल बेआसरा एक दुकान के मतलब के बंद दुकान के चबूतरे पर। अगर अब ये इसके पास सोने की ईंटों का ढेर कर दिया जाए, करोड़ों रुपए के बॉन्ड इस पर डाल दिए जाए, 5-5 लाख रुपए के मतलब के लगे हुए बॉन्ड उसके करीब डाल दिए जाए और पाकिस्तान की सदारत का परवाना उसके नाम जारी कर दिया जाए, ले तू भी कुर्सी ले ले, तो जवाब भी नहीं दे सकते। जिंदा, अब पता नहीं जिंदा या नहीं, पर कल सुबह तो जिंदा था, अब बेचारे का पता नहीं क्या हुआ। बड़ा रहम आता है उस पर, मैं सोचता हूं कि या अल्लाह बंदा होकर मुझे इस पर इतना रहम आता है, तू रहमुर राहिमीन है, तू भी रहम फरमाएगा यकीनन, अपनी रहमत से बेचारे को बख्श दे। मुसलमान है, एक मैं इबरत की बात कर रहा हूं, वो देखकर मेरे को खुशी की बात नहीं कर रहा, मुझे बहुत मैं रंजीदा हूं, मुझे नींद नहीं आती थी उसकी हालत देखकर, मैं उसको जानता था, बहुत मोटा तगड़ा था। मैं इबरत के लिए आपको भी बताता हूं, ये गौर करो कि हमारा अंजाम क्या होगा अगर बुढ़ापा बढ़ गया, तो बिस्तर पर ही सब कुछ, इस्तिंजा वगैरह सब कुछ बिस्तर कौन कराएगा? बूढ़ों को तो झिड़कते लोग। उस बच्चे के लिए आज मेरे पास पता नहीं कितने लोग तावीज मांगने के लिए आते हैं कि हमें औलाद मिल जाए, औलाद हो जाए, बेऔलाद है। हमारी शादी को 2 साल हो गए, तो जल्दी है कि औलाद है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। औलाद के लिए बड़ी दुआओं की पर्चियां आती है, दुआओं के लिए लोग पकड़ते हैं। इस औलाद के लिए आप तड़पते हो, कान खोल कर सुन लो, आपने ये तो तय किया कि इस औलाद की दीनी तरबियत नहीं करोगे, आपको सिर्फ इस बच्चे की तुतली बातों से लुत्फानंदोज होना है। मैं मुआशरे की बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई भाई ऐसा भी होगा जो सोचेगा कि नहीं मैं तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, ये मुझ पर मतलब बदगुमानी कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि ये ज़हन नहीं होता किसी का, बस बच्चा आएगा तो हम इससे खेलेंगे, ये फिर मतलब इन्हें के पढ़ेगा, ये लिखेगा, ये डॉक्टर बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बनेगा बुढ़ापे का सहारा। देख लो, बिल्कुल नहीं बनेगा बुढ़ापा। अगर इसको दुनिया सिखाओगे, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, आपको ऐसा डांटेगा कि आप उस वक्त आ भी नहीं कर सकते। बूढ़े आते रोते हुए, मेरे पास आते रोते कि हमारा बेटा आपको परेशान कर रखा, करते हैं परेशान, लेकिन आपने उसको दीन नहीं सिखाया। आप अगर स्कूल का उसने नागा किया था, आप पकड़े थे, शटाक करके आपने चाटा मारा था, स्कूल नहीं गया, तो हजाम बनेगा, कबाब बेचेगा। वही बच्चा आज आपको बुढ़ापे में आपके सामने आंखें निकालेगा, आपको डांटेगा, झिड़कियां देगा, आप
کا علاج بھی نہیں کرائے گا، بلکہ شاید وہ تمنا کرے گا کہ اب ہمارا بڈھا باپ سمٹ جائے تو اچھا، اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے. یہ ہر وقت کڑکڑ کرتا رہے. یہ حقیقت ہے، یہ میں مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی فسانے نہیں سنا رہا. اس دور میں سب ہو رہا ہے. آپ کو تجربہ نہیں، مجھے تو بہت تجربہ ہے. اس ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ یوں کرے گا. ہاں، اگر آپ نے اس کو دین سکھایا، اس کو آخرت کی طرف اس کے دل میں ڈالی، ماں باپ کے حقوق ہی آپ نے اگر اس کو سمجھا دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے غنیمت رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ آپ نے طے کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو ماڈرن بنانا ہے. اس لیے کہ آج لڑکے ایمان سے بعض اوقات روتے ہوئے آتے میرے پاس کہ ہم کو ماں باپ داڑھی نہیں رکھنے دیتے، ہم کو اجتماع کا نام لیتے، ہم کو مارتے. کیا کریں؟ کیا اس اولاد سے ماں باپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ اس نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو میری نیند میں گھر والوں نے داڑھی کاٹ دی، آدھی کٹی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. کیا اس اولاد سے ماں باپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں سہارا بنے گی؟ نعوذ باللہ، میں ان کو نہیں کہتا کہ سہارا مت بننا، تم خدمت کرنا. بے شک شریعت نے جو حکم دیا، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو شریعت نے جہاں تک حکم دیا شریعت کے دائرے میں رہ کر خدمت کرنی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اولاد کو نفرت نہیں ہو جاتی ماں باپ سے جب دین سے روکتے ہیں؟ یہ فطری بات ہے کہ اگر صحیح پیار نہیں ملے گا اولاد کو تو وہ نفرت کرے گی. تو ہمیں پیار اگر اولاد سے ہے بھی تو پیار اس لیے ہے کہ یہ ناوا کما کے دے. اجتماع میں نہیں آنے دیتے، ٹیوشن میں ساری رات پڑھتا رہے، یہ لے جا پیسے بھی لے جا، 200 روپے مہینے کے ٹیوشن کے لیے پیمنٹ کریں گے، پڑھتا رہے. مزید تعلیم حاصل کرنی ہے تو کئی پنجاب کے کراچی میں پڑھتے، کراچی کے پتہ نہیں لندن اور امریکہ میں بچے پڑھتے. جب ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، پھر کارگو میں بچے کی لاش آ جائے، پھر ٹھیک ہے، آتی ہے لاشیں کارگو میں، آئے دن گولیاں چلتی، دھماکے ہوتے. دنیا کے لیے بچہ امریکہ جا سکتا ہے، لیکن بچے کو دین سیکھنے کے لیے محلے کی مسجد میں بھیجنے کے لیے کوئی ماں تیار نہیں، کوئی باپ تیار نہیں کہ 2 میل چل کر میرا بیٹا میرا لال سنتیں سیکھ کر آئے. بلکہ اس لیے ماں باپ روکتے ہیں کہ ماں باپ کو ایک آنکھ یہ بات نہیں پاتی کہ میرا بچہ بھی کوئی مذہبی روپ دھار لے. ایک نوجوان نے بتایا کہ میں پہلے بہت ماڈرن تھا، اب دعوت اسلامی میں سال بھر سے آتا ہوں، تو بولا کہ میرے پرانے ماڈرن دوستوں کو پینٹ شرٹ میں شوٹیڈ بوٹیڈ جب میری ماں دیکھ لیتی ہے تو گھر میں آ کر روتی ہے میرے پاس کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو پہلے کیسا تھا، تیرے دوست اب بھی کیسے، تو یہ کیا ملا بن کر رہی ہے. تو اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی سوچو کہ آپ جب اللہ کے حکم کے تحت دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو تو اسی اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو روزے کا حکم دیا، اسی پروردگار کا حکم ہے کہ زبان پر بھی کنٹرول کرو، جھوٹ مت بولو، گالی مت دو، غیبت مت کرو. جس اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس کے حکم کے تحت دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہو، اسی پروردگار کا یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، بدنگاہی مت کرو، نامحرموں کو مت تاکو. ورنہ وعید بھی تو موجود ہے حدیثوں میں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا ان کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. یہ وعید بھی تو ہے. اور گانے سننے والوں، اے اپنے کان میں گانے ڈالنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر گانوں سے باز نہیں آئے، گانوں سے باز نہیں آؤ گے، موسیقی سے باز نہیں آؤ گے تو مرنے کے بعد ان کانوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ان آنکھوں سے اگر باز نہیں آئے، فلمیں دیکھتے رہے، بدنگاہی کرتے رہے تو ان آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے. یہ حدیث شریف چھو میں نے تفصیلی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ برزخ میں میرے آقا مدنی مصطفیٰ سچے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہولناک منظر دیکھا تھا کہ آنکھوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ آنکھوں میں کیل ٹھکے ہوئے، کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے. آپ کے استفسار پر عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے، آپ کی امت کا یہ وہ شخص ہے کہ جو وہ دیکھتا تھا جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتا تھا جو آپ نہیں سنتے تھے. مطلب ظاہر ہے
کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ان کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ تو معصوم ہیں، لیکن یہ آپ کا نافرمان دیکھتا تھا۔ تو اللہ رسول نے کیا دیکھنے سے منع کیا اور کیا دیکھنے سے نہیں منع کیا یہ آپ کو کہاں نہیں معلوم؟ یا آپ مجھے بتا دیں کہ فلم دیکھنے کا حکم ہے کہیں؟ فلم دیکھنا جائز ہے، آپ جو فلمیں دیکھتے ہیں۔ موسیقی سننا جائز ہے، آپ مجھے سمجھا دیں۔ گانے سننا جائز ہے، آپ سمجھا دیں۔ یقیناً آپ نہیں سمجھائیں گے، آپ نہیں سمجھائیں گے، نہیں سمجھا سکتے تو سمجھ جائیں، مل جل کر سمجھ جائیں، نہ آپ سنیں نہ میں سنوں۔ ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے میرے پیارے بھائیوں، ورنہ یاد رکھو عین ممکن ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی آخری رات ارے بہت سوگی ہوگی۔ جیسے ابھی میں نے ہمارے اسلامی بھائی کی بات بتائی کہ بیچارے کے والد صاحب صبح پلے چنگے وہ روزہ رکھے گئے اور سوئے تو سوئے رہے، کیا پتا ہم میں سے بھی کسی کا یہ ہو کہ فجر پڑھ کے سوئے تو پھر سوئے رہے، جمعے کے لیے جگہیں تو پتا چلا کہ بھائی ابھی اس کا جمعہ اس کے مقدر میں نہیں تھا، عین ممکن۔ اچھا کل نہیں مریں گے تو پرسوں مر جائیں گے، پرسوں نہیں تو ترسوں، ترسوں نہیں تو نرسوں، موت تو آئے گی، سب کو لے جائے گی۔ آپ بتائیے کون رہا اس دنیا میں؟ کتنے آئے جو گل چھرے اڑا کر اس دنیا سے جا چکے؟ کتنے آئے جس نے بڑا دبدبا دکھایا وہ بھی چلے گئے، بڑے مار کے فتح کیے وہ بھی جا چکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، یعنی حرام مال وہ لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا شخص جہنم میں کون سے دروازے سے جا کر گرتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، آج تو ہمارا یہ شکم بھرتا نہیں، پیٹ بھرتا نہیں، طبیعت سیر ہوتی نہیں، نفس مطمئن نہیں ہوتا، لیکن قبر میں پھر پچھتاوا ہوگا۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، جتنا تو اس نے کہنا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے احوال سے باخبر ہے، جبھی تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں دے دیں تو پھر بھی یہ کہے گا کہ اگر تیسری مل جاتی تو اچھا تھا، تیسری مل جاتی تو اچھا تھا۔ اس انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے۔ قرآن عظیم میں صاف واضح الفاظ میں موجود ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے، خواہش نے تم کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ جنہوں نے بڑے بڑے باغات لگائے، جنہوں نے عالی شان محل بنائے، جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، کیا ان کے قلعوں نے ان کی موت سے حفاظت کر دی؟ کیا ان کے باغ کے پھلوں نے ان کو موت سے بچا لیا؟ کیا ان کے بنگلوں نے، اونچی اونچی کوٹھیوں نے، بڑے بڑے عالی شان مکانات نے ان کو موت سے بچا لیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ الموت بابن کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ اے بھائیو، جلدی جلدی غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، مان جاؤ، گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ اے اللہ، آج تک زندگی ہماری ضائع ہو گئی، ہم تباہی کے گڑھے میں گرتے جا رہے تھے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ ہماری تقدیر دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں کھینچ لائی۔ مرتے ہوئے ہم روزانہ لوگوں کو دیکھتے تھے، روزانہ جنازہ اٹھتا دیکھتے تھے، لیکن ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا، صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں بھی اسی طرح لوگ جنازے میں اٹھا کر لے چلیں گے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے دعوت اسلامی والوں نے ہماری آنکھ کھول دی۔ اے مالک، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اب احساس ہو چلا ہے کہ ہو سکتا ہے آج رات ہمارا دم ٹوٹ جائے۔ عین ممکن ہے عید کی تیاری کے لیے جو ہم نے جوڑا سلانے کے لیے دیا ہے وہ پہننا نصیب نہ ہو۔ اے مالک و مولا، عین ممکن ہے
کہ جس طرح پچھلے سال ہمارے گھر لوگ عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، عین ممکن ہے کہ اس سال لوگ عید مبارک کے لیے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے ہماری تعزیت کے لیے آپ پہنچے۔ اے پروردگار، آج سے کان پکڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں مالک، اب ہم اپنی موت کی تیاری کریں گے، قبر کی منزل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے آج سے ہم لگ جاتے ہیں۔ اے مولا، ہم عہد کرتے ہیں آج کے بعد تیرے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اب یہ طے کر لیا اے مولا کریم، ہم کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اے پروردگار، نہ نماز قضا ہونے دیں گے، نہ روزہ چھوڑیں گے۔ اے مالک و مولا، اگر ہم نے نمازیں قضا کر دی، روزے قضا کر دیے، اس حال میں مر گئے، تو ناراض ہو جائے گا، ہمارا کیا ہو؟ بھائیو، نماز نہ پڑھنے والے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اے بھائیو، ان کے چہروں پر سے نیکوں کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی دعاؤں میں نیکوں کا حصہ نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، اگر نیک لوگ اس نماز میں سستی کرنے والے کے لیے دعا مانگے تو نیکوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہر ایک روتا ہے میری روزی بند ہو گئی، کوئی کہتا ہے میرا بچہ تندرست نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے گھر میں لڑائی ہے۔ اگر اس سے پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں، جواب نفی میں۔ پھر کہتا ہے میں نے اتنوں سے دعائیں کرائی، اتنوں سے تعویذات لیے، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بھائی، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تیرا مسئلہ مسجد میں حل ہونا تھا، اللہ کے حضور جھکنے میں حل ہونا تھا، تیرا مسئلہ سجدے میں حل ہونا تھا۔ تو سجدہ چھوڑتا ہے، تو نماز کو ضائع کرتا ہے، پھر شکایت کرتا ہے اللہ میری نہیں سنتا۔ تو نے اللہ تعالیٰ کی کون سی بات سنی؟ تو نے اللہ تعالیٰ کے کس حکم کی بجاوری کی؟ اپنے اوپر غور کرے بھائی۔ تو جو بھائی نماز نہیں پڑھتا وہ کان کھول کر سن لے کہ تیرے حق میں نیک لوگ اگر دعا کریں گے بھی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو بہرحال یہ کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی مصیبتیں جو نماز میں سستیاں کرتا ہے۔ مرتے وقت اے نماز میں سستی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، مرتے وقت اتنی شدت سے پیاس لگے گی، اتنی شدت سے پیاس لگے گی، روزہ رکھتے ہو، پھر کام پر جاتے ہو، شام آتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتے ہو، اب آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب 25 منٹ، اب 20 منٹ، پیاس کی شدت ہے، اور شربت کا ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس اب سامنے ہے، جی چاہتا ہے کہ 5 منٹ جلد ہی گزر جائے تو اچھا ہے، پیاس سے زبان آپ کی سوکھ رہی ہے۔ اے پیاسو، ذرا غور کرو، اگر نماز میں سستی کی تو ایسی شدت کی پیاس لگے گی کہ اگر سمندر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی پیاس نہیں جائے گی۔ تمہارے روزے کی پیاس ٹھنڈا گلاس پانی کا پیتے ہو بجھ جاتی ہے، 2 چڑھا لیتے ہو ختم ہو جاتی ہے، لیکن سمندر کا سمندر، دریاؤں کے دریا اگر پلا دیے جائیں تو پیاس نہ جائے، ایسی شدت کی پیاس ہوگی۔ اس کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے، وہ تو وہی بد نصیب محسوس کرے گا جس پر اللہ ناراض ہو جائے اور اس پر یہ گزرے۔ اور اے نماز میں سستی کرنے والوں، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نماز میں سستی کرنے والا مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور اس بے نمازی مردے کو، اس نماز میں سستی کرنے والے کو پیس کے رکھ دیں گی، اس کی پسلیاں چکنا چور ہو کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ سوچ لو، غور کر لو، رحمت بھرا مہینہ ہے، توبہ کر کے تیار نماز کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی پر اکتفا نہیں، نماز میں سستی کرنے والے کی قبر میں ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے، آنکھیں اس کی آگ اگلتی ہوں گی۔ وہ اس نماز میں سستی کرنے والے کو دن میں 5 بار مارے گا، فجر میں سستی کرنے کی بنا پر وہ مارے گا ایک ہاتھ، تو وہ نماز میں سستی کرنے والا 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔
پھر زور میں سستی کرنے کی وجہ سے مارے گا، پھر 70 گز زمین میں دھس جائے گا، اسی طرح وہ 5 بار روزانہ مار لگائے گا۔ اسی پر اکتفا نہیں، اے نماز میں سستی کرنے والوں، اسی پر اکتفا نہیں بلکہ نماز میں سستی کرنے والے کی قبر میں آگ دہکائی جائے گی اور وہ میت آگ میں الٹ پلٹ ہوتی رہے گی۔ جو تو قبر کے عذاب سے جب نکلے گا، محشر ہزاروں سال پتہ نہیں کب قیامت قائم ہو۔ آج تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بوتل لے کر بھاگتے ہیں، اگر ہاتھ پاؤں جل گیا تو ہم کوئی مرہم لے کر لگا لیتے ہیں، گولیاں کھاتے، نیند آ جاتی ہے۔ وہاں نہ تو ٹیبلٹس ہوں گی، نہ مرہم ہوگا، نہ ڈاکٹر ہوگا میرے بھائیوں، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ دنیا اس کو علاج کر نہیں سکتی، دنیا والوں کو وہ آگ نظر بھی نہیں آتی۔ یہ برزخ ہے، پردہ۔ اے نماز میں غفلت کرنے والوں، اے نماز میں سستی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی جب نگاہ غضب چہرے پر پڑے گی تو چہرے کی کھال سلگ جائے گی، جل کر گر جائے گی، اور بڑی ذلت کے ساتھ اس نماز میں سستی کرنے والے کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور جہنم کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اپنے حال پر رحم کرو، جہنم میں ورنہ ڈال دیا جائے گا نماز میں سستی کرنے والا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، تو وہ کفے افسوس ملتے ہوئے روتے ہوئے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج اگر بے نمازی کو تھوڑی دیر کے لیے رسیوں میں جکڑ کر ڈال دیا جائے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے نمازی کی سزا سنیے کہ اس کو قید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے نمازی بن جائے، نماز شروع۔ بہت آسان سزا۔ باقی جو 3 امام ہیں نا، امام ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے نزدیک یہ کہ بے نمازی کو تو قتل کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی سزائیں بہت سخت نظر آ رہی ہیں، حالانکہ کچھ بھی، آخر کی سزا بہت سخت۔ اے بھائیو، طے کر لو کہ اب نماز کی سستی کا دور ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح سے بتایا کہ میرے بچپن کے دنوں میں ایک بار گھر کے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کی طرف باپا باپا کہہ کر بڑھتے ہیں اور اس سے لپٹ جاتے ہیں، پھر ان کے باپا انہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں، انہیں شیرینی دلاتے ہیں اور کبھی کبھی کھلونے بھی دلاتے ہیں۔ کاش ہمارے گھر میں بھی باپا ہوتے، میں بھی ان سے لپٹتا اور وہ مجھے پیار کرتے۔ اس بےتاب آرزو کی وجہ سے میرا ننھا سا دل بھر آیا اور جگر صدمے سے چور چور ہو گیا اور میں نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی ہمشیرہ جلدی سے وہاں آئی اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی۔ میری مطلب کیفیات یا قلبی کیفیات کہہ لیں یا میرے احساسات کہہ لیں، ان میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ کس قسم کے غم کا غلبہ؟ خوف زیادہ ہے۔ کون سے خوف ہیں جو گھیرے رہتے ہیں آپ کو؟ مجھے برے خاتمے کا خوف، یہ بعضوں کا چین نہیں لینے دیتا، اپنی پرانی خطائیں یاد آتی ہیں، کیونکہ ہم نے توبہ کر بھی لی لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم جان سکے کہ وہ بس اب قبول ہو گئی، بے فکر ہو جاؤ، وہ جنت تمہیں مل گئی۔ میں نے جو رسالے لکھے مردے کے صدمے، تو کبھی یوں یاد آئے گا کہ مردے کے صدمے ایسے ہوں گے، بہت بچہ پیارا لگتا ہے، اپنا نواسی پیاری لگتی ہے، پوتا پیارا لگتا ہے، پوتی پیاری لگتی ہے مثال کے طور پر، تو یوں پھر اپنے کو کہ یار یہ آ کر پھر قبر میں ستائیں گے اپنے کو، کیونکہ وہ مرنے کے بعد یہ صدمے میت کو ہوں گے۔ جن جن سے پیار کیا، دولت سے پیار کیا، دولت تنگ کرے گی آ کر، اس کے صدمہ ہوگا اس کو چھوٹنے کا۔ کار، بنگلہ، کوٹھی، یہ سب چیزیں جو ہے نا مردے کے لیے صدمے کا باعث ہوں گے۔ اور پھر قبر کی تنہائی، یہ ٹھیک ٹھاک ڈراتی ہے۔ کیا ہوگا؟ ابھی یہاں بجلی آف ہو جائے
जी तो मैं डर जाऊं, ऐसा तो बुज़दिल, डरपोक। और कब्र में सुना यही कि सख्त अंधेरा होगा। अब अगर वाकई मेरे हक में अंधेरा ही पास हुआ है तो यूं डर लगता है, क्योंकि जिन पर करम होगा वो तो कब्र उसकी नूर से जगमगा रही होगी। अपने लिए कैसे तय हो जाएगा कि वो कब्र नूर से जगमगा रही होगी या अंधेरा होगा? तय नहीं है ना। अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या, ये मैं नहीं जानता। हुजूर क़िबला शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सरमाया अहले सुन्नत बक़ियतुस्सल्फ़ हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की जानिब से इस हवाले से फ़िक्री तरबियत करना कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, इस पैगाम को हम मिंबर वास से किस तरह इसकी इशाअत और इसकी हम तरवीज करें। यकीनन जिस बुरदबारी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस संजीदगी के साथ और जिस मतानत के साथ हज़रत क़िबला शेख तरीक़त दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने अफ़कार और अपने ख़यालात पेश करते हैं, वो उनकी इस्तिक़ामत और एक तसलसल के साथ उनकी जद्दोजहद इसका मुँह बोलता सबूत है। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, 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 पावे लखा हजारा दा बैर होवे, पावे लखा हजारा दा बैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, पावे लखा हजारा दा बैर होवे, पावे लखा हजारा दा बैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। ओदी मुश्किलां सारियां टलियां ने, ओदी मुश्किलां सारियां टलियां ने, जिन चुमियां पीर दी तलियां ने, हाँ जिन चुमियां पीर दी तलियां ने, इत्थे जाण दी होर ना लोड़ होवे, इत्थे जाण दी होर ना लोड़ होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, हाँ साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे। मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा, सदके जावा इना उच्चियां ताई, जिन्ना नीवियां नाल निभाई, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, भावे लखा हजारा दा बैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी शान निरालियां ने, हाँ मेरे पीर दी शान निरालियां ने, सब ज़मामत ज़ुल्फ़ां कालियां ने, हाँ सब ज़मामत ज़ुल्फ़ां कालियां ने, मेरे पीर दे हुस्न दी खैर होवे, मेरे पीर दे हुस्न दी खैर होवे, मेरे पीर
میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے اے تن میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں اکھیاں میں ہک کھولا ہک کر جاں ہو اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجاں ہو مرشد دا سونے مرشد دا دیدار وے باہو 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 سانو لکھ کروڑا حجاں ہو ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے پاویں لکھاں کروڑاں دا دین ہوے پاویں لکھاں کروڑاں دا دین ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے مینوں چل مدینہ مل جاوے مینوں چل مدینہ مل جاوے کلی دل دی ربا کھل جاوے کلی دل دی ربا کھل جاوے مرشد نال طیبہ دی سیر ہووے مرشد نال طیبہ دی سیر ہووے مرشد نال طیبہ دی سیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈا پلہ یارو بھاری اے ساڈا پلہ یارو بھاری اے ساڈی نسبت بھی عطاری اے ساڈی نسبت بھی عطاری اے ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے وچ عشق ہی رچیا اے شولو وچ عشق ہی رچیا اے میرے دل وچ پیری بسیا اے ساڈے دل وچ پیری بسیا اے جنہ ڈٹھا نہ دل نو سیر ہووے جنہ دیکھا نہ دل نو سیر ہووے جنہ دیکھا نہ دل نو سیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاویں لکھ
लखा करोड़ा दा बैर होवे भावें लखा करोड़ा दा बैर होवे साडे पीर दी हरदम खैर होवे हाँ 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 साडे पीर दी हरदम खैर होवे भावें लखा करोड़ा दा बैर होवे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा के पूरी दुनिया में वाहिद खलीफा हैं और शारिह बुखारी नाइब मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा ने भी आपको सलासिल अरबआ कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया की खिलाफत इनायत फरमाने के साथ कुतुब व हदीस वगैरह की इजाज़त भी अता फरमाई। दुनिया इस्लाम के कई और अकाबिर उलमाओं मशाइख़ किराम ने भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को अपनी खिलाफत अता करने के साथ साथ हासिल शुदा असानीद व इजाज़ात से भी नवाजा है। आप दामत बरकातुहुल आलिया सिलसिला कादरिया में मुरीद करते हैं और सिलसिला कादरिया की बात ही क्या है कि इस सिलसिले के अज़ीम पेशवा सय्यदुना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मुरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो बगैर तौबा किए नहीं मरेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहब्बत मुर्शिद अश-शैख़ुल मवाहिब सय्यदुना इमाम अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमा ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ अल अनवारुल क़ुदसिया फ़ी मारिफ़ती क़वाइदिस सूफ़िया में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई तू जान ले कि मुर्शिद के अदब का आला हिस्सा मुर्शिद की मोहब्बत ही है। जिस मुरीद ने अपने मुर्शिद से कामिल मोहब्बत ना रखी बई तौर के मुर्शिद को अपनी तमाम ख्वाहिशात पर तरजीह ना दी तो वो मुरीद इस राह में कामयाब ना होगा, क्योंकि मुर्शिद की मोहब्बत की मिसाल सीढ़ी की सी है। मुरीद उसके जरिए चढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह आलिया को पहुंचता है और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो के बंदों को हक से मिला देने वाले हैं, अगर इनसे मोहब्बत ना रखी तो वो मुनाफिक जहन्नम के निचले तबके में होगा। जब तूने इस बात को जान लिया, लिहाजा अब तू अपने मशाइख के मुहिब्बीन यानी अपने सिलसिले के बुजुर्गों से मोहब्बत रखने वालों के बास औसाफ से अपनी जात को आजमा ले, यानी फिक्र मदीना करते हुए तू अपना मुहासिबा कर और अपनी सच्ची और झूठी मोहब्बत में फर्क कर ले। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक से कहता हूँ कि तमाम अहले तरीकत ने इत्तिफाक किया है कि मोहब्बत मुर्शिद में सादिक मुरीद की अलामात में से एक ये है कि वो तमाम गुनाहों से तौबा करे और तमाम ऐबों से पाकीज़गी इख्तियार करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।